اس درد کو شہنائی کہتے ہیں اور اس کو سخن غزل کہتے ہیں۔ ان کے والد گرامی کا نام ہے پنڈت کالی چرن جی، ان کے جو ٹیچر ہیں ان کا نام ہے پنڈت دیا شنکر جی۔ کیونکہ یہ شہنائی نہیں، یہ ٹوٹا نفیری اس کو بولتے ہیں۔ جو اصل شہنائی ہے وہ یہ ہے۔ پی ٹی وی اسلام آباد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین۔ پاکستان بھر بلکہ دنیا بھر میں مختلف ساز جو ہیں وہ مختلف انداز میں بجائے جاتے ہیں، لیکن بہت کم ساز ہیں جو آپ کسی بھی حالت میں اہل ذوق ہیں وہ ان کو زیادہ سننا پسند کرتے ہیں۔ مطلب آپ ٹریولنگ کر رہے ہیں پھر بھی آپ وہ ساز لگائیں گے تو آپ اس سے اکتاہٹ محسوس نہیں کریں گے۔ تو ایسا ساز جس کو زیادہ لوگ پسند کرتے ہیں اس کو شہنائی کہتے ہیں۔ شہنائی کے ساز میں جو سوز اور جو درد ہے وہ کسی بھی اور ساز میں شاید ممکن نہیں ہے۔ شہنائی بجانا بھی بہت مشکل کام ہے، اور اس ساز کو سمجھنا اور اس ساز کے انسٹرومنٹ جو ہے ان کو جوڑنا بھی جو ہے وہ آسان کام نہیں۔ اس لیے بہت کم لوگ ہیں جو شہنائی سے بالواسطہ یا بلا واسطہ جن کا تعلق ہے۔ تو آج میرے ساتھ ایک ایسے ہی خان صاحب موجود ہیں، ان سے بات کریں گے اور آپ کو شہنائی اور ہرن سے شہنائی کا جو واسطہ ہے وہ آپ کو شاید آپ پہلی بار سنیں کہ ہرن سے شہنائی کا کیا تعلق ہے، یہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ اور یہ ساز کیسے کب پیدا ہوا، کب شروع ہوا، اور تب سے لے کر آج تک اس کی پذیرائی میں کیوں کمی نہیں آئی، یہ ساری باتیں خان صاحب سے بات کرتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام۔ اچھا رشید بھائی، یہ بتائیں کہ شہنائی اور ہرن اس کا کیا تعلق ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کا رشید عباس شہنائی نواز فرام حافظ آباد پاکستان، اور اس کے ساتھ ایک گاؤں ہے حافظ آباد کے ساتھ پنجپلہ۔ اور آج میں ایک نئی بات سب دوستوں کو شیئر کروں گا جو یہ کام کرتے بھی ہیں اور جو بعض اوق ہیں اور سنتے بھی ہیں۔ شہنائی اور ہرن کا کیا تعلق ہے؟ شہنائی اور ہرن کا اتنا گہرا یہ تعلق ہے کہ آپ اس چیز کو دیکھ کے حیران ہو جائیں گے۔ سب سے پہلے تو سر یہ شہنائی جو ہے یہ مجھے ملی ہندوستان سے، اور یہ چیزیں بھی مجھے کافی ان اپنے استادوں سے ملی ہیں، کیونکہ میں اپنی طرف سے کوئی بھی بات نہیں کرتا۔ کوئی بھی بات کرنے سے پہلے میں اپنے ٹیچر لوکیش آنند جی جو دلی میں رہتے ہیں ان کے ساتھ میں ہمیشہ ڈسکس کرتا ہوں کوئی بھی بات کرنے سے پہلے۔ شہنائی اور ہرن کا کیا تعلق ہے وہ یہ بات ہے کہ جب شکاری شکار کرتا ہے اور ہرن کو یہ پتہ کنفرم ہو جاتا ہے کہ میں نے آج بچنا نہیں، تو شکاری کے دو پہلو ہوتے ہیں، ایک بازوق ہوتا ہے اور ایک بڑا کوڑ ہوتا ہے جو اس کو جلدی سے ذبح کر کے وہ کھا جاتا ہے۔ لیکن ایک وہ شکاری ہوتا ہے جو بڑا بازوق ہوتا ہے، وہ اس طرح کا ہوتا ہے کہ جب ہرن کو پتہ ہوتا ہے کہ میرا آخری وقت ہے، اس وقت اس کی ایک چیخ نکلتی ہے، ایک پر درد چیخ نکلتی ہے جو صرف باذوق اور بڑا ہی شعور والا اور دانشور لوگ جو ہے نا اس چیز کو جج کرتے ہیں کہ یہ خود کو اتنا مشکل میں سمجھ رہا ہے کہ وہ درد کی آواز سن کے نا وہ اس کا شکار کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ اس درد کو شہنائی کہتے ہیں اور اس کو سخن غزل کہتے ہیں۔ اچھا، اس کو سیکھنے میں آپ کو کتنا ٹائم لگا اور آپ نے کہاں سے سیکھی؟ مطلب پاکستان سے کیوں نہیں سیکھی؟ آپ انڈیا سے لوکیش آنند صاحب کا نام لے رہے ہیں، ان سے آپ نے سیکھی؟ جی بے شک، میں ابھی تک تو انڈیا نہیں گیا، دعا کریں میں جاؤں اور استاد جی کی دعاؤں سے میں وہاں پہ بھی ڈیوٹی کروں۔ یہ 2003 یا 4 کی بات ہے، آڈیو کلپ سنا تھا استاد جی لوکیش آنند صاحب کا۔ ویسے تو میں 25 سال سے شہنائی بجا رہا ہوں، اور استاد جی لوکیش آنند صاحب ایک میواتی گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، اور ان کے والد گرامی کا نام ہے پنڈت کالی چرن جی، ان کے جو ٹیچر ہیں ان کا نام ہے پنڈت دیا شنکر جی، پنڈت اننت لال جی، اور بہت بڑے گائک بھی ایک ہیں جو ان کے ٹیچر ہیں پنڈت جسراج مشرا صاحب، ان کا پورے ورلڈ میں بہت بڑا نام ہے۔ تو ان کا آڈیو کلپ سنا تو میرا جو پہلے تو میں دادا جی کا یہ جو انسٹرومنٹ ہے وجے میں بجاتا تھا، اپنے والد صاحب ماسٹر نظر حسین صاحب پنجپلہ والے، تو یہ میرے والد صاحب کا انسٹرومنٹ ہے، اس کو میں بجاتا تھا۔ لیکن میرا جو دل تھا، کیونکہ یہ شہنائی نہیں، یہ ٹوٹا نفیری اس کو بولتے ہیں، جو اصل شہنائی ہے وہ یہ ہے، وہ یہ شہنائی اصل ہے
جو بنارس سے استاد بسم اللہ خان بجاتے تھے، اور استاد جتنے بھی وہاں پہ ٹیچرز ہیں، پنڈت جگن ناتھ جی، وہ شہنائی بجاتے تھے. تو میں نے آن لائن جو ہے وہ میرا 2017-18 میں کانٹیکٹ ہوا استاد جی لوکیش آنند صاحب کے ساتھ. تو ان کے ساتھ رابطہ بھی ہوا. پھر میں نے ریکویسٹ کی کہ میں استاد جی شہنائی بجانا چاہتا ہوں. پہلے تو شہنائی نہیں بجاتے. میں نے کہا استاد جی میں پہلے نفیری ٹوٹا بجاتا ہوں لیکن شہنائی بجانا چاہتا ہوں. اور بڑی مشکل سے وہ شہنائی میرے پاس انہوں نے بھیجی. جتنے کا جتنا خرچہ تھا یہ نیو شہنائی انہوں نے لی. وہاں سے پارسل کے کوریئر کے پیسے، شہنائی کے پیسے پرچیز کیے اور سارے کے سارے پیسے پرچیز کر کے پاکستان میں میرے پاس انہوں نے شہنائی بھیجی. 2017 سے لے کے اب تک جو ہے وہ آپ ان کے ساتھ اٹیچ ہیں اور ان سے سیکھ رہے ہیں. جی الحمدللہ آن لائن سیکھتا ہوں، آن لائن سیکھتا ہوں میں. اچھا، اور پاکستان میں کہاں آپ نے پرفارم؟ پاکستان میں الحمدللہ میں نے ہر ادارے کی خدمت کی ہے. پی ٹی وی پاکستان ٹیلی ویژن، پی ٹی وی اسلام آباد، اور الحمرا آرٹ کونسل، پنجاب آرٹ کونسل، اور لوک ورثہ اسلام آباد. وہاں سے مجھے سرٹیفکیٹ بھی ملا ہے. پی ٹی وی سے مجھے سرٹیفکیٹ ملا ہے. الحمرا آرٹ کونسل سے، پنجاب الحمرا آرٹ کونسل جو ہے گجرانوالا، وہاں سے بھی مجھے سرٹیفکیٹ ملا ہے. جی تو ناظرین، امید ہے آپ کو ہمارا آج کا یہ پروگرام پسند آیا ہوگا. ہم نے شہنائی کے کچھ نئے پہلو آپ کے سامنے اجاگر کیے ہیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. ہم کو دیں اجازت. پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.